مجھے میری ماں نے محبت اور شفقت سے پالا تھا۔ میری ماں صبح سویرے اٹھا کرتی تھی، نماز ادا کرتی اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ مجھے بھی نماز کے لیے اٹھایا کرتی تھی، پھر مجھے ناشتہ کروا کر اسکول کا یونیفارم پہنا کر اسکول بھیجا کرتی تھی۔ جب مجھے اسکول سے چھٹی ہو جاتی، میں واپس گھر پہنچتا تو میرے گھر پہنچنے سے پہلے کھانا تیار ہوتا۔ میری ماں میرا لباس تبدیل کرتی، میرا منہ ہاتھ دھلوا کر مجھے کھانا کھلاتی تھی، پھر مجھے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے سلا دیتی۔ پھر جب میں جاگ جاتا تو مجھے مدرسہ پڑھنے کے لیے بھیج دیتی۔ وہاں سے واپس آنے پر مجھے اسکول کا کام کرواتی۔ میری ماں میری تعلیم و تربیت میں ذرا برابر کسر نہ چھوڑتی۔ میرے والد صاحب بھی میرا بہت خیال رکھتے تھے اور سخت محنت مزدوری کرتے، گھر کا نظام چلاتے اور میری تعلیم کے اخراجات برداشت کرتے۔ میں اپنے ماں باپ کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں۔ ہم سب گھر والے آپس میں بہت محبت اور احترام سے زندگی گزار رہے تھے۔ ہماری زندگی بہت خوش و خرم طریقے سے گزر رہی تھی۔ والد صاحب ہمیں کسی قسم کی بے تنگی تکلیف نہیں ہونے دیتے تھے۔ ہمارے والدین نے ہماری تعلیم و تربیت بہت زور دیا تھا اور ہمیں بہترین موقع فراہم کرتے رہے کہ ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں۔ زندگی یوں ہی گزرتی گئی۔ آخر کار میں نے میٹرک امتحان دے دیے۔ میرے امتحانات بہت زیادہ اچھے ہوئے تھے۔ اب میں فارغ تھا اور گھر والے اسی سوچ میں تھے کہ آگے کس چیز میں داخلہ لوں۔ میرا دل بچپن سے ہی انجینئرنگ کی طرف مائل تھا اور میں انجینئرنگ کے شعبے میں جانا چاہتا تھا۔ جب میرا میٹرک کا رزلٹ ہے میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا۔ میرے ماں باپ کی محنتوں کا ثمر مل گیا تھا۔ میٹرک مکمل کرنے کے بعد میرے والدین نے میری خواہش کا احترام کیا اور میری خواہش پوری کرنے کی اجازت دے دی۔ پھر میں نے انجینئرنگ کالج میں داخلہ لے لیا۔ میرے دل میں انجینئرنگ کے شاندار علوم کے خواب اور پیشہ ورانہ کاروبار کے عظیم مواقع کا خواب ہمیشہ سے رہا تھا۔ انجینئرنگ کالج میں داخلے کے پہلے دن ہی میں نے محنت اور مثابرت کے ساتھ ساتھ علمی عقیدت سے اپنے مقصد کی طرف رخ کیا۔ میں پوری ایمانداری اور محنت سے تعلیم حاصل کرتا رہا۔ میرے والد صاحب نے میرا ہر میدان میں ساتھ دیا۔ میرے انجینئرنگ کے ڈپلومے کا ہر سال شاندار کامیابی سے اختتام پذیر ہو رہا تھا۔ میرے 4 سالہ ڈپلومے کے 3 سال مکمل ہو چکے تھے۔ انجینئرنگ کے اس شاندار دورانیے نے میرے اندر ایک حقیقی ماہر انجینئر کو جگا دیا تھا۔ میرے ڈپلومے کا آخری سال چل رہا تھا۔ میں عملی میدان میں قدم رکھنے کے لیے بہت پرجوش ہو رہا تھا۔ ہماری زندگی بہت خوش اسلوبی سے چل رہی تھی۔ میری دونوں بہنوں نے بھی میٹرک کر لی اور دونوں کالج میں زینت امید تھی۔ ہماری روزمرہ زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ ایک دن اچانک ہم پہ ایک ایسی مصیبت آن پڑی کہ ہم ٹوٹ کر گر گئے۔ میرے والد صاحب جن کی طبیعت ہمیشہ سے مستقل مضبوط تھی، ایک شام جب وہ کام سے واپس گھر آئے تو اچانک سے زمین پر گر پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے بے ہوش ہو گئے۔ والد صاحب کی ایسی حالت دیکھ کر ہم سب پریشانی کے باہر تلے دب گئے۔ میں نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور گاڑی والے کو فون کیا۔ وہ گاڑی والا ہمارے گھر سے تھوڑے فاصلے پر بھی موجود تھا اور فوراً ہمارے گھر کے دروازے پر پہنچا۔ میں نے والد صاحب کو گاڑی میں لٹایا اور فوراً ہسپتال لے گئے اور ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کیا، انہیں ابتدائی طبی امداد دی اور ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا۔ رپورٹ سے دیکھنے کے بعد ڈاکٹروں نے بتایا کہ میرے والد صاحب دل کی عارضے میں مبتلا ہیں۔ والد صاحب کو کچھ انجیکشن اور ڈرپ لگائی تو میرے والد صاحب ہوش میں آ گئے۔ ڈاکٹروں نے میرے والد صاحب کو 2 دن اپنی نگرانی میں رکھا۔ اس کے بعد انہیں دوائیاں دی اور گھر پہنچا دی اور کہا یہ دوائیاں استعمال کریں، اگر ان دوائیوں کی وجہ سے انہیں فرق نہ پڑا تو ان کی سرجری کرنی پڑے گی۔ ہم والد صاحب کو لے کر گھر آ گئے۔ والد صاحب کو وقت پر دوائیاں دیتے رہے اور ان کا بہت خیال کرتے رہے، لیکن والد صاحب کی طبیعت بحال نہیں ہو رہی تھی۔ 2 دن گزرے تو میرے والد صاحب کی پھر طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور دوبارہ سے بے ہوش ہو گئے۔ ہم نے فوراً گاڑی بلائی اور والد صاحب کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا اور بتایا کہ میرے والد صاحب کا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا اور دل کے دورے کی وجہ سے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ مجھے خود کو سنبھالنا محال ہو گیا۔ میری تو جیسے پل بھر میں دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ یہ خبر میرے دل کو چھید کر گئی اور میری خوشیوں کا ماتم کی سچی رنگت میں رنگ دیا تھا۔ اب ہم خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ اپنے اوپر پہاڑ ٹوٹے ہوئے محسوس کرتے ہوئے ہمیں ایک خالص اور گہری غمگین محسوس ہوئی۔ ہمیں اپنے والد صاحب کو بہت زیادہ سہارا تھا۔ ہم سب گھر والوں پر ان کی موت کا بہت گہرا صدمہ ہوا۔ والد صاحب کی انتقال کی خبر سن کر میری والدہ اور بہنیں بہت متاثر ہوئی۔ وہ ہسپتال میں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ میرے والد صاحب کی موت کی خبر سن کر ہمارے رشتہ دار بھی ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ وہ میری والدہ اور بہنوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، تسلی دے رہے تھے۔ والد صاحب کے انتقال سے ہم سب کا دل بہت ہی بے چین تھا۔ میں بھی شدید غم میں مبتلا تھا۔ مجھے خود کو سنبھالنا بھی محال لگ رہا تھا، لیکن میں گھر کا بڑا بیٹا تھا اور والد صاحب کی تدفین کا عمل بھی
میرے ہی ذمہ تھا۔ ہم نے اپنے رشتہ داروں کی مدد سے والد صاحب کی میت کو غیر منتقل کیا اور ان کی تدفین کا عمل مکمل کیا۔ اس کے بعد ہم مسلسل والد صاحب کے لیے قرآن خوانی کرتے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے۔ والد صاحب کی وفات کے بعد ہمارے گھر کے حالات کافی زیادہ بدل گئے تھے۔ آمدنی کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ ہمارے گھر کے حالات روز بروز بگڑتے جا رہے تھے۔ اب گھر کی ذمہ داری میرے سر پر تھی۔ میری دونوں بہنیں بھی جوان ہو گئی تھیں اور ان کی شادی کی عمریں ہونے والی تھی۔ میں نے اپنے ڈپلومے کے آخری سال میں پارٹ ٹائم نوکری شروع کر دی، لیکن میری نوکری سے مشکل سے گھر کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ میری تعلیم کا بھی فائنل سال چل رہا تھا، اس لیے میں اپنی تعلیم پر بھی بہت زور دیتا تھا۔ فارغ وقت میں بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھایا کرتا تھا۔ میں اپنی پوری محنت اور جستجو کرتا رہا کہ میری والدہ اور چھوٹی بہنوں کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آخر کار میرا انجینئرنگ کا ڈپلومہ مکمل ہو گیا، مجھے سنت سے نوازا گیا۔ اب میرا ڈپلومہ مکمل ہو چکا تھا اور میں اچھی نوکری کی تلاش میں مگن ہو گیا۔ میرے پاس تجربے کی کمی کی وجہ سے پاکستان میں میرے لیے کوئی موزوں نوکری نہیں تھی، تاہم میں نے مایوس ہو کر دبئی کو اپنا نیا منزل تصور کیا۔ دبئی جو عمارتوں کی بلندیوں، تاریخی خزانے اور تیز رفتار زندگی کے لیے معروف ہے، میرے لیے ایک نئی راحت کے امکانات بھرپور تھا۔ دبئی کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے میں اپنے ہنر اور اپنی مہارتوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ میرا انتظار بھی اختتام پذیر ہوا۔ مجھے دبئی کی ایک شاندار ملکی کمپنی کا اپائنٹمنٹ لیٹر ملا اور مجھے وہاں کا ویزا مل گیا۔ جب میں نے دبئی جانے کا فیصلہ کیا تو میرے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اب میرا بھی انہیں چھوڑ کر دبئی جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، لیکن پاکستان میں نے بہت کوشش کی تھی، لیکن مجھے یہاں پر کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ گھر کی ذمہ داریاں مجھ پر تھیں، میری چھوٹی بہنوں کی شادی اور ان کی اعلیٰ تعلیم کے اخراجات میرے ذمہ تھے۔ میں نے گھر کے حالات دیکھ کر اپنے دل پر پتھر رکھا اور وہ دبئی جانے کے لیے سیٹ بک کروا دی اور مقررہ تاریخ پر پاکستان چھوڑ کر دبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ دبئی پہنچ کر میں نے متعلقہ کمپنی میں رپورٹ کیا اور عملی میدان میں قدم رکھا تھا۔ مجھے کمپنی سے اچھی سیلری مل رہی تھی، میں گھر پر اچھی خاصی رقم بھیجا کرتا تھا۔ میرے گھر کے حالات کافی بہتر ہو رہے تھے۔ میری بہنوں کی شادی کے لیے میری والدہ پیسے بھی اکٹھے کر رہی تھی۔ میں کام سے فارغ ہو کر گھنٹوں اپنی بہنوں اور اپنی والدہ سے فون پر باتیں کرتا رہتا۔ وہ مجھے بہت زیادہ یاد کیا کرتی تھی۔ میں ہمیشہ اپنی بہنوں کو تعلیم پر دھیان دینے اور والدہ کی خدمت کرنے کی تلقین کرتا رہتا تھا۔ اس کے بعد ہمارے گھر کے حالات کافی بہتر ہو چکے تھے۔ ہمارے گھر میں کسی قسم کی کمی نہیں تھی۔ جب بھی میری والدہ فون کرتی تو بہت خوش ہوتی اور مجھے ڈھیروں دعائیں دیتی رہتی اور کہتی کہ تمہاری قربانی کی بدولت ہم ایک خوبصورت اور عزت دار زندگی گزار رہے ہیں، اور کہتی رہتی کہ تم جب پاکستان چھٹی آؤ گے تو میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ لیکن میں انہیں کہتا کہ مجھ پر بہنوں کی شادی کی ذمہ داری ہے، میں پہلے ان کی شادیاں کروں گا، اس کے بعد اپنی شادی کے بارے میں سوچوں گا۔ میں کمپنی میں پوری محنت اور لگن سے کام کر رہا تھا۔ میں نے تھوڑے ہی عرصے میں کمپنی میں ایک خاص مقام حاصل کر لیا تھا۔ کمپنی کی ہیڈ ایک عربی عورت تھی۔ میرا کام دیکھ کر وہ مجھ سے بہت زیادہ متاثر ہوئی اور ہمیشہ میری تعریف کرتی رہتی تھی۔ ایک دن کمپنی کی ہیڈ نے مجھے دفتر میں بلایا، مجھے کہا کہ تم بہت محنتی لڑکی ہو، اور مجھے کہا کہ کیونکہ تم پاکستان سے ہو اس لیے تم مزید میں کام آ سکتے ہو اور تمہیں اس کام کی اچھی خاصی رقم ملے گی۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے کیا کام کرنا پڑے گا تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کو اردو سیکھنے کا کافی زیادہ شوق ہے اور وہ یونیورسٹی میں بھی اردو کا سبجیکٹ پڑھتی ہے، لیکن اس کی اردو بول چال اچھی نہیں ہو رہی۔ اگر تم چاہو تو شام کے وقت ہمارے گھر آؤ اور اسے اردو بول چال سکھاؤ۔ میں ویسے بھی شام کے وقت فری ہی ہوا کرتا تھا اور مجھے یہاں سے کافی رقم بھی ملنی تھی، اس لیے میں نے حامی بھالی اور میڈم سے کہا کہ ٹھیک ہے، شام کے وقت میں آپ کے گھر تشریف لے آؤں گا۔ شام کا وقت آیا تو میں میڈم کے بتائے ہوئے پتے پر ان کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو گھر کی خادمہ نے دروازہ کھولا۔ میری پہلے سے ہی اسے خبر ہو گئی تھی، اس لیے اس نے مجھے گیسٹ روم میں بٹھایا اور میڈم کو بلایا۔ میڈم نے مجھے چائے پانی دیا اور اپنی بیٹی کو اردو سیکھنے کے لیے میرے پاس بھیج دیا۔ جب میں نے اس کی بیٹی کو دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں اسے دیکھتے ہی رہ گئی کیونکہ وہ بہت حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا، میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں لگاتار اس کی خوبصورتی کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ پھر میں نے کام شروع کیا اور اسے اردو بول چال کے بارے میں چیزیں بتائی۔ میں پڑھائی کے پورے پیریڈ میں اسے ہی نظریں چرا کر دیکھتا رہا۔ پڑھائی کا وقت ختم ہوا اور میں اجازت لے کر اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ میں پوری رات اس خوبصورت لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کا چاند سا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میں نے کسی عربی عورت کو پہلی دفعہ اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ میری بڑی مشکل سے رات کٹی۔ صبح ہوئی تو میں کمپنی چلا گیا، انتظار کرتا رہا کہ کب شام کا وقت ہوگا اور میں اس کا دیدار کرنے اسے گھر جاؤں گا۔ پھر کمپنی سے چھٹی ہو گئی، میں اپنے کوارٹر میں گیا، کھانا وغیرہ کھایا اور اس کے پڑھائی کا ٹائم ہو گیا تھا، اس لیے میں اس کے گھر چلا گیا۔ دوسرے دن جب میں
ان کے گھر گیا تو وہ کالا رنگ کی میکسی میں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے متعلقہ پڑھائی شروع کی اور اس سے اردو بول چال کے بارے میں سکھانے لگا۔ وہ بہت شوق سے اردو سیکھ رہی تھی اور بہت جلدی چیزیں اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ کچھ دن گزرا تو اسے کافی باتیں سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد وہ میرے ساتھ کافی گپ شپ بھی لگایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے نوٹ کیا کہ جب میں اسے پڑھا رہا تھا تو وہ اپنی نظریں چرا کے مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن میرے ذہن میں بالکل بھی یہ خیال نہیں تھا کہ وہ مجھے استاد کے علاوہ کسی اور نظر سے دیکھے گی، کیونکہ وہ بہت زیادہ حسین و جمیل اور امیر لڑکی تھی۔ چند ہی دنوں میں اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ تقریباً 1 مہینہ گزرا تو اس کی میرے ساتھ کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس کی والدہ تو پہلے ہی میری بہت عزت کرتی تھی اور میری محنت اور لگن سے متاثر تھی، اور جب میں نے ان کی بیٹی کو اس حد تک اردو سکھائی تو وہ مجھ سے زیادہ خوش ہو گئی۔ ان کے گھر میں ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ ایک ہی بیٹی تھی۔ اس کے بعد میرا کافی وقت ان کے گھر پر ہی گزرتا اور میں بہانے بہانے سے ان کے گھر جاتا اور لڑکی جس کا نام عائشہ تھا اس کا دیدار کرتا رہتا۔ اب آہستہ آہستہ میں بھی محسوس کر رہا تھا کہ وہ بھی مجھ میں دلچسپی لے رہی ہے۔ مجھے دبئی گئے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا۔ کمپنی کے مالک نے مجھے چھٹی دی اور پاکستان بھیج دیا۔ میری دونوں بہنوں نے بیچلر کی ڈگری مکمل کر لی اور ان کے لیے کافی رشتے آ رہے تھے، لیکن میری والدہ چاہتی تھی کہ پہلے میری شادی ہو۔ جب میں پاکستان چھٹی گیا تو میری والدہ مجھے کہتی رہی کہ تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں اور تمہاری شادی کرتے ہیں، لیکن میں نے انہیں کہا کہ نہیں، میں ابھی شادی نہیں کروں گا، پہلے اپنی دونوں بہنوں کی شادی کروں گا۔ میری بہنوں کے لیے کافی رشتے آ رہے تھے۔ جب میں چھٹی آیا تو میں نے ان لوگوں سے ملنا شروع کیا۔ ان میں سے کافی اچھے لوگ بھی ملے۔ میں نے کافی جانچ پڑتال کے بعد اپنی دونوں بہنوں کے رشتے طے کر دی، شادی کی تاریخ رکھ دی۔ کیونکہ میری چھٹی کم ہی تھی اس لیے شادی کی تاریخ بہت قریب ہی رکھی گئی۔ ہم سب شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ تمام چیزیں میری بہنوں کی پسند کی خریدی گئی۔ آخر کار شادی کا دن آ گیا۔ میری دونوں بہنیں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ دونوں مجھے احترام کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ میرا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ بھائی آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ دونوں کا نکاح پڑھوایا گیا اور دونوں اپنے اپنے گھروں کی طرف رخصت ہو گئی۔ میں شادی سے فارغ ہوا تو ابھی تقریباً میری چھٹی میں 15 دن باقی تھے کہ اچانک میرے فون پر دبئی سے کال ہے۔ جب میں نے کال اٹینڈ کی تو آگے سے عائشہ مخاطب ہوئی، جس نے مجھے کہا کہ آپ تو پاکستان جا کے بالکل ہی ہمیں بھول گئے ہیں، اور پوچھا کہ آپ کب دبئی آ رہے ہیں، آپ کے بغیر دن بہت مشکل سے گزر رہے ہیں۔ جب میں نے اس کی باتیں سنی تو میرے حواس خطا ہو گئے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح بات کر سکتی ہے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میری تقریباً 15 دن چھٹی باقی ہے تو اس نے پوچھا کہ آپ جس مقصد کے لیے چھٹی گئے تھے کیا وہ مقصد پورا ہوا یا نہیں؟ تو میں نے کہا کہ جی ہاں، میرا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ تب اس نے کہا کہ پھر آپ کیا کر رہے ہیں پاکستان میں، آپ جلدی واپس آ جائیں۔ میں بہت زیادہ حیران تھا اور خوش بھی تھا کہ وہ مجھ میں دلچسپی لیتی ہے۔ میں نے وہ 15 دن کافی مشکل سے گزارے اور دوبارہ دبئی چلا گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد کمپنی میں کام کرنے کے بعد میں شام کے ٹائم ان کے گھر گیا تو وہ دونوں ماں بیٹی بہت زیادہ خوش ہوئی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ عائشہ مجھ سے ناراض سی لگ رہی تھی۔ اس کی ماں کے سامنے میں نے اس کے بارے میں کوئی پوچھا نہیں۔ پھر میں نے اس کی ماں سے اجازت لی کہ میں اسے اردو بول کی کلاس آگے چلاؤں، یہ نہ ہو کہ کافی دن ہو گئے ہیں میں نے کلاس لے لی تو کچھ سیکھا تھا وہ بھی بھول چکی ہو۔ اس کی ماں نے کہا جی ہاں، آپ کلاس جاری رکھیں۔ پھر اس کی ماں وہاں سے چلی گئی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اسے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس سے پوچھا کہ آپ ناراض لگ رہی ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کو کیا فکر ہے میری ناراضگی کی؟ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ میرے پوچھنے پر اس نے اپنا اظہار محبت کیا اور مجھے کہا کہ جب سے آپ پاکستان گئے ہیں میں اسی طرح روتی رہتی ہوں، مجھے آپ کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی، آپ کے بغیر میرا ذرا بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ میرے بارے میں بہت زیادہ سیریس تھی۔ جب اس کے منہ سے میں نے اظہار محبت سنا تو مجھ سے بھی رہا نہ گیا اور میں نے بھی اسے کہہ دیا کہ میں بھی آپ کو پہلے دن سے ہی دیکھا تھا تو آپ کی محبت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ میں بھی آپ کے بغیر بہت مشکل سے رہ رہا تھا، لیکن کچھ ضروری کام نپٹانے تھے اس لیے وہاں گیا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ مجھے کبھی بھی چھوڑے گا مت۔ اس کے بعد جب میری والدہ کی کال آتی تو مجھے کہتی کہ بیٹا تم واپس آ جاؤ، تمہاری بھی شادی کروا دو۔ اب مجھے کہتی تمہارے لیے ایک لڑکی بھی ڈھونڈ رکھی ہے۔ میں انہیں کہتا کہ ابھی واپس دبئی آیا ہوں تو آپ کچھ دیر صبر رکھیں۔ اس سے میری بہنوں کی شادیاں ہوئی ہیں تو میری والدہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور گھر پر اکیلی ہی ہوتی تھی۔ میری والدہ نے میرے لیے کوئی لڑکی بھی ڈھونڈ لی تھی اور اس کے گھر والوں سے رشتے کے لیے بات بھی کر لی تھی۔ دبئی میں عائشہ میرے بارے میں بہت زیادہ سیریس ہو گئی تھی۔ مجھے ایک دن اس نے کہا کہ آپ میرے
آپ کے بغیر میرے دن رات بہت مشکل سے کٹ رہی ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میری آپ سے جلد از جلد شادی ہو جائے۔ میں نے اسے کہا کہ میں بھی آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی آپ سے بے انتہا محبت ہے، لیکن آپ کی والدہ اس شادی کے لیے ہرگز نہیں مانیں گی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میری والدہ مان جائیں گی، انہوں نے آج تک کبھی کسی چیز کے لیے منع نہیں کیا۔ میں نے عائشہ کے بارے میں اپنی والدہ کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ انہوں نے میرے لیے کوئی اور لڑکی ڈھونڈ رکھی تھی اور وہاں پر میری شادی کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں ان کے ارمانوں کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا تھا۔ میں ایک دن کمپنی میں کام میں مگن تھا کہ کمپنی کے ہیڈ نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور مجھے کہا کہ عائشہ تمہیں دل و جان سے چاہتی ہو، تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، وہ تمہارے بغیر کافی بے چین ہوتی ہے اور مجھ سے اس کی یہ بے چینی دیکھی نہیں جاتی۔ تم یقیناً ایک اچھے لڑکے ہو، تو اگر میں اس کی تم سے شادی کروا دوں تو کیا اسے ساری زندگی خوش رکھو گے؟ تب میں نے ان سے کہا کہ کیوں نہیں، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، میں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ پھر میں نے اپنے گھر والوں سے چھپ کر وہاں عائشہ سے نکاح کر لیا، اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگا۔ اب کمپنی میں مجھے بہت اچھی سیٹ پر بٹھا دیا گیا۔ اب گھر پر میں اچھی خاصی رقم بھیجا کرتا تھا۔ اس کے بعد میری والدہ مجھے جب بھی کال کرتی تو کہتی کہ تمہاری شادی کے لیے پیسے بھی پورے ہو گئے، اب جلدی سے پاکستان آؤ تاکہ تمہاری شادی کروں۔ میں انہیں کہتا کہ میں ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے دبئی آیا ہوں، مجھے ابھی چھٹی نہیں مل رہی، لیکن وہ مجھے کہتی کہ میں گھر پر اکیلی رہ گئی ہوں، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ پھر مجھے کہتی کہ اگر تم پاکستان نہیں آ سکتے تو فون پر نکاح کر لو تاکہ اس لڑکی کو میں بہو بنا کر اپنے گھر لے آؤں تاکہ میری تنہائی دور ہو جائے۔ مجھے بھی والدہ کی فکر ہوتی تھی کیونکہ ان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی تھی اور گھر میں کام کاج کے لیے بھی کوئی نہیں تھا۔ والدہ کے مسلسل اصرار پر میں نے شمائلہ جو میری والدہ نے میرے لیے ڈھونڈ رکھی تھی، اس سے فون پر نکاح کر لیا اور پہلی بیوی عائشہ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ شادی کے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک خبر نے میری زندگی میں ہلچل مچا دی۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ میں غم کے پہاڑ تلے دب گیا ہوں۔ مجھے پاکستان سے میرے چچا کی کال آئی تھی جن نے مجھے بتایا تھا کہ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں غم کی حالت میں تھا، میں جلد از جلد پاکستان پہنچنا چاہتا تھا۔ میں نے کمپنی سے 7 دن کی چھٹی لی اور پاکستان اپنی والدہ کی آخری رسومات کے لیے روانہ ہو گیا۔ پاکستان پہنچ کر میں نے والدہ کی تدفین مکمل کروایا، بہت دن وہیں رکا، ان کے تیسرے دن کی دعا کروائی۔ اب میری دوسری بیوی جس سے میری والدہ نے نکاح کروایا تھا اکیلی رہ گئی تھی اور سب کہہ رہے تھے کہ اسے بھی اپنے ساتھ دبئی لے جاؤ۔ میں نے ابھی تک اسے چھوا بھی نہیں تھا۔ میں نے اس کا دبئی کے لیے ویزا لگوایا اور اپنے ساتھ دبئی لے آیا۔ میں کافی زیادہ ڈر رہا تھا کہ کیا پتہ جب شمائل اور عائشہ ایک دوسرے کے بارے میں پتہ چلے گا تو دونوں سوتنے تو کیسے ریئیکٹ کریں گی۔ شمائلہ کو میں نے سمجھا دیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میری والدہ نے تم سے میرا نکاح کس طرح پڑھایا ہے۔ میں نے والدہ کے آگے مجبور ہو کے تم سے نکاح کیا۔ میں نے دبئی میں پہلے سے ایک نکاح کر رکھا ہے۔ وہ کچھ ناراض سی ہوئی لیکن مجھے سمجھ گئی اور وہ دبئی آنے پر بھی زیادہ خوش تھی اور میری وجہ سے ہی تو دبئی آئی تھی، اس لیے اس نے میری دوسری بیوی بننا قبول کر لیا ہے۔ اب ایک منزل سے تو میں پاس ہو گیا تھا، اب دوسری منزل کو کامیابی سے کراس کرنا تھا۔ میں شمائلہ کو لے کر اپنی پہلی بیوی کے پاس گیا، وہ دیکھتے ہی سمجھ گئی۔ وہ پوچھنے لگی کہ کیا یہ آپ کی بیوی تو نہیں ہے؟ تو میں کچھ ڈر رہا تھا لیکن اس نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ سچ بتائیں، میں برا نہیں مناؤں گی۔ تب میں نے اسے کہا کہ جی ہاں، میری والدہ نے میرا اس سے زبردستی نکاح کروایا ہے۔ عائشہ ناراض ہونے کی بجائے اور زیادہ خوش ہو گئے، شمائلہ سے گپ شپ لگانے لگی اور اردو میں اسے بولنے لگی۔ شمائلہ کو بھی ایک عربی عورت کا اس طرح اردو بولتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اب دونوں کی آپس میں دوستی ہو گئی تھی۔ عائشہ تو شمائلہ کے ساتھ بہت وقت گزارتی، دن رات اس کے ساتھ رہتی۔ مجھے اکثر کمپنی میں رات کو رکنا پڑتا تو میری دونوں بیویاں رات کو اکٹھی سوتی، وقت کا کافی اچھا گزر رہا تھا۔ ایک دن میری دوسری بیوی کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم پریشان کیوں ہو، کیا ہوا ہے؟ تب اس نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گی، مجھ پر خدا کا عذاب آئے گا۔ آپ اپنی پہلی بیوی کو منع کریں۔ وہ روتے ہوئے بولی تو میں پریشان ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیا کام کرنے کو میری پہلی بیوی کہتی ہے، لیکن اس نے نہیں بتایا۔ وہ پریشان تھی تو میں نے بھی دل میں ارادہ کیا کہ میں پتہ لگاؤں گا کہ میری پہلی بیوی اس سے کیا کام کرواتی ہے۔ اس دن میں نے کہا کہ کمپنی میں میری نائٹ ڈیوٹی ہے۔ یہ کہہ کر میں گھر سے نکل کے لیکن میں چھپ کر دوبارہ اندر داخل ہو گیا۔ جس کمرے میں میری بیویاں سوتی تھی اس کمرے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جو ہی رات پڑی تو میری بیویاں کمرے میں داخل ہوئی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ پھر میں نے جو دیکھا وہ میں کافی حیران ہو گیا۔ میری پہلی بیوی نے ایک تیل نکالا جس میں پھٹکڑی بھگوئی ہوئی تھی اور وہ تیل دوسری بیوی کی ناف میں لگانے لگی۔ دوسری بیوی مسلسل منع کر رہی تھی لیکن پہلی بیوی نے اسے کہا کہ یہ لگاؤ تاکہ تمہارے گھر پر
बेटा पैदा हो। हम अरबी औरतें यही तेल इस्तेमाल करती हैं, इसलिए हमारे घरों में अक्सर बेटे पैदा होते हैं। लेकिन मेरी दूसरी बीवी कह रही थी कि नहीं, मुझे तो अभी मेरे शौहर ने छुआ तक नहीं है। मैं तो इनकी वालिदा की नसीहत की वजह से उनके साथ बगैर किसी गिले शिकवे के ज़िंदगी गुजार रही, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे बेटे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मैं ये उनकी नसीहत कभी नहीं बोल सकती, उनका एहसान भी नहीं भूल सकती कि मैं एक यतीम और बेसहारा लड़की थी, लेकिन उन्होंने मुझे सहारा दिया और अपने घर की बहू बनाया। तो जब अल्लाह ताला से ने चाहा और मेरे शौहर ने चाहा तो हमारे घर पर चाहे बेटी या बेटा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं अल्लाह ताला की रहमत से मुंह नहीं मोड़ना चाहती, इसलिए मैं ये तेल नहीं लगवाना चाहती हूँ। उनकी बातें सुनकर मैं काफ़ी हैरान हुआ। मुझे उनकी बातों पर खुशी भी हो रही थी, क्योंकि मेरी पहली बीवी अपनी सौतन की औलाद के बारे में सोच रही थी कि नरीना औलाद पैदा हो, जबकि मेरी दूसरी बीवी अल्लाह ताला के दीन पर राज़ी थी और मैंने उससे ज़िवाजी ज़िंदगी के हकूक़ नहीं दिए थे। लेकिन फिर भी उसे मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं था। मुझे इस वक्त अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ कि मेरा उससे शरई निकाह हुआ है, लेकिन मैंने उसे अज़वाजी हकूक़ नहीं दिए। इस वक्त मैंने अपने दिल में फ़ैसला कर लिया कि मैं अपनी दोनों बीवियों को बराबर हकूक़ दूंगा। मेरी पहली बीवी हामला थी, वो भी अपनी नाफ में थी, वही तेल लगाया करी ताकि इसके घर बेटा पैदा हो। मैं वहीं पर छुपा रहा और उन्हें महसूस न होने दे कि मैंने उनकी बातें सुन ली। जब वो सो गई तो मैं वहाँ से निकल कर दूसरे कमरे में जाकर सो गया। जब दूसरे दिन उठा तो मेरी दूसरी बीवी कुछ परेशान थी। मैंने उसे प्यार भरी नज़रों से देखा और प्यार से पूछा कि क्यों परेशान हो तुम? यूँ परेशान न हुआ करो। मेरा प्यारा और शफ़क़त भरा लहजा देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने उसे कहा कि जब से हम आए हैं मैं तुम्हें कहीं घुमाने भी नहीं ले गया, आज हम कहीं घूमने जाते हैं। मैंने पहली बीवी को कहा कि तुम घर पर ही रहो, मैं दूसरी बीवी के साथ कहीं घूमने जा रहा हूँ, हो सकता है 2 दिन लग जाए। मेरी पहली बीवी भी ये सुनकर खुश हुई कि मैं दूसरी बीवी को भी अज़वाजी हकूक़ देना चाहता हूँ। वो राज़ी हो गई। चुनांचे मैं अपनी दूसरी बीवी को लेकर घर से निकल गया। हमने काफ़ी वक्त साथ गुजारा। समुंदर के किनारे एक कमरा बुक करवाया और 2 दिन वहीं रहे। मैंने उससे अपने पिछले रवैये की माफ़ी मांगी और उससे अज़वाजी हकूक़ देने का वादा किया। मैंने उसे दिल से बीवी कबूल कर लिया था। फिर हम घर आ गए। घर आकर मैंने पहली बीवी से कहा कि तुम मुझे औलाद में क्या देना चाहती हो? उसने कहा कि मैं आपको बेटा देना चाहती हूँ। फिर मैंने उसे कहा कि तुम दुआ करो कि मेरी दूसरी बीवी से बेटी पैदा हो। मुझे बेटी का बहुत शौक़ है। बेटी अल्लाह ताला की रहमत होती है। तो मेरी पहली बीवी ने कहा कि अल्लाह करे आपको दूसरी बीवी से बेटी नसीब हो। मैंने पहली बीवी से कहा कि बेटियों का अपना मकाम होता है, बेटी अपने वालिदैन से ताहयात मोहब्बत करती रहती है। तब मेरी पहली बीवी को भी मुझे समझ आ गई कि हमें अल्लाह ताला के दीन पर राज़ी होना चाहिए। लेकिन मेरी पहली बीवी ने अकेले में मेरी दूसरी बीवी से माफ़ी मांगी और उसे कहा कि अल्लाह ताला हम दोनों को भी जो भी औलाद देगा हम उसके दीन पर राज़ी रहेंगी। इसके बाद दोनों दोबारा से दोस्त बन गए और खुशखरम ज़िंदगी गुजारने लगी। वक्त गुजरता गया। मेरी पहली बीवी को अल्लाह ताला ने बेटे से नवाजा। हम सब उस नेमत पर बहुत ज़्यादा खुश हुए। चंद महीने मज़ीद गुजरे तो मेरी दूसरी बीवी को भी अल्लाह ताला ने बेटी की रहमत से नवाजा। अब हमारा घर खुशियों से खिल उठा। मैं अपनी दोनों बीवियों के साथ निहायत पुरमसरत ज़िंदगी गुजार रहा हूँ।